نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی معظم، آپ کہہ دیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے تیرے دل میں پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان والوں کو ہدایت و خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 تلاوت کی ہے، اور جن کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ محترم ناظرین، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اس آیت کا نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر آپ سچے ہیں تو ان کے جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہے جو چاہو پوچھو، مگر اس بات کا عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دے دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری کے پابندی اختیار کرنا ہوگی۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کر لیا اور عہد دیا۔ انہوں نے پہلا یہ سوال کیا، یہ بتائیے تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام قرار دیا تھا؟ آپ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں مبتلا تھے، سخت بیمار ہوئے، تو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے مرض سے شفا دے دے تو میں اپنے کھانے کی سب سے زیادہ مرغوب چیز اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ
پینا جو آپ کو بہت پسند تھا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا ہاں حضور سچی ہے۔ بجا ارشاد ہوا۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا، کہا اچھا یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا ہے بتاؤ میں نے ٹھیک جواب دیا؟ سب نے قسم اٹھا کر کہا بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ پھر کہنے لگے ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا بھی جواب دیجیے، اسی پر بحث کا خاتمہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے، میرا دوست جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور تمام انبیاء کرام کے پاس بھی وہی وحی باری تعالیٰ کی لاتا رہا۔ سچ کہو، قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے کہا قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ ہمارے لے کر آتا رہا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے اور نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار لے کر ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابعداری اور تصدیق کرتے۔ اس پر بھی یہی آیت نازل ہوئی، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اسی طرح محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت میں سے یہ عبارت پیش کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تو حضور کے پاس حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا حضور یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے، اور کون سی چیز بچوں کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی ابھی جبریل امین نے مجھے بتلائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تو آپ نے فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ آپ نے فرمایا جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی بطور ضیافت پیش ہوگی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ
بن سلام مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے حضور یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں میرے اسلام لانے کا پہلے سے معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے بزرگ اور دانشور آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں بلکہ سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اچھا وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہیں اسلام قبول کرنے میں کوئی تعمل تو نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگے اعوذ باللہ وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ جواب جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھا تو تمام کے تمام شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے، اس کے باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی اور خاندانی، نعوذ باللہ میں یہ بات کہتے ہوئے یعنی مین نیچر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اس چیز کا مجھے ڈر تھا، ایک رسول پر ایمان سب رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے اور ایک رسول کے ساتھ کفر تمام نبیوں کے ساتھ کفر کرنے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو نہ ماننے والوں کو کافر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 150 میں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور اسی طرح محترم ناظرین دوسری آیت کے آخر تک ان آیتوں میں صراحتاً لوگوں کو کافر کہا جو کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے بلکہ قرآن مجید خود فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 64 میں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور اسی طرح اللہ سورہ شعراء آیت نمبر 192، 93 اور 94 میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ ہم اللہ کے حکم کے سوا نہیں اترتے، یہ نازل کیا ہوا رب العالمین کا ہے، جسے لے کر روح الامین آتے ہیں اور تیرے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تو لوگوں کو ہوشیار کر دے۔ محترم ناظرین صحیح بخاری کی حدیث میں، حدیث قدسی میں ہے میرے دوستوں سے دشمنی کرنے والا مجھ سے لڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بھی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کے تمام ربانی کلام کی تصدیق کرتا ہے، جس طرح کہ اس آیت میں ہے، اور ایمانداروں کے دلوں کی ہدایت اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ محترم ناظرین صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والے
کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں، میں اپنے دوستوں کا بدلہ لے لیا کرتا ہوں۔ اور حدیث میں بھی ہے، جس کا دشمن میں ہو جاؤں وہ برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جبرائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اس نے اس کلام کو آپ کے دل پہ اتارا اللہ کے اذن سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ ان کے پہلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، شروع میں صرف عدوا لجبریل کہا ہے، یہاں پر 5 چیزوں کو گنوایا ہے، عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو ان 5 ہستیوں کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول اور حدیث رسول پر عمل کرنے کی اطاعت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔